ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، اس سے قبل ہم نے قرآن مجید کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 اس کی روشنی میں خالق کائنات کی بارگاہ سے عطا ہونے والی عظیم وراثت قرآنی کا ذکر کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے امتی اور حضور کے جملہ غلام یہ کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ اللہ کے چنے ہوئے وہ خاص بندے ہیں جنہیں خالق کائنات نے اپنی آخری اور لاریب کتاب قرآن کا وارث قرار دیا ہے۔ پھر ان وارثوں کے آگے 3 طبقات کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس قرآن کی وراثت پا کر کچھ اپنی بدعملی اور اپنی نااہلی کی وجہ سے ظالم ہو گئے، کچھ درمیانے درجے کے اہل ایمان بن گئے، اور کچھ سب سے اعلیٰ درجے میں سابقم بالخیرات باذن اللہ کے اذن سے سب سے آگے نکل گئے۔ پھر ان تینوں طبقات کے اسباب اور وجوہات کو ہم نے بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے 9 حقوق کا ذکر کیا تھا۔ یہاں تک میں نے چاہا کہ وہ پچھلی ساری بات کا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اور وہ جو 9 حقوق کا ہم نے ذکر کیا تھا، ان 9 میں سے پھر 5 حقوق، ان کا تفصیلی بیان ہم نے بحمد اللہ تعالی پچھلے درس تک مکمل کیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کیا یہ مناسب ہوگا کہ اگر میں سننا چاہوں کہ وہ 5 حقوق کیا ہیں جن کا بیان ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں کیا تھا؟ کتنے حقوق؟ بولیے 5 حقوق قرآن مجید کے۔ کیا ہمارے سامعین میں سے کوئی بھی وہ 5 حقوق بتا سکتا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ بولیے، چلیں جی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس نشست کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ممکن ہے بعضوں میں سے کسی کے ذہن میں 2 ہوں گے، کسی کے ذہن میں 1 ہوگا، کوئی 4 ہوں گے، کئی ویسے ہی جھجکتے ہوئے شرماتے ہوئے بات نہیں کرتے۔ تو بہر صورت 5 حقوق جو ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں بیان کیے تھے، ان میں سے پہلا حق میں چاہوں گا کہ سب دہرا دیں، اور اگلی مرتبہ آپ لوگوں کو بغیر جھجک کے اگر بیان کرنا پڑ جائے تو پورا خطاب تو میں نہیں کہتا کہ آپ سنائیں، مگر اس میں سے جو خاص باتیں ہیں وہ تو ذہن میں ہونی چاہیے یا نہیں؟ اونچا بولیے۔ تو پہلا حق کیا تھا؟ اونچا بولیے، پھر بولیے کیا؟ قرآن پر ایمان لانا، یہ پہلا حق ہے۔ اور ایمان لا کر پھر دوسرا حق کیا ہے اس قرآن سے؟
محبت کرنا. اس قرآن سے کیا کرنا؟ محبت کرنا. اور محبت ہو جائے تو پھر اس قرآن کا ادب کرنا. تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن کے آداب بجا لانا. اور ادب کے بعد پھر اس قرآن مجید کا چوتھا حق کیا ہے؟ اونچا بولیے. اس قرآن کی تلاوت کرنا. تو جب ہر روز تلاوت کریں گے، جب ہر روز قرآن کا ادب کریں گے، جب ہر روز اس سے محبت کا اظہار کریں گے تو یہ چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تو خود ہی یاد ہو جائیں گی. اصل یہ پوائنٹ وائز، یہ پہلا دوسرا تیسرا، یہ کوئی امتحان کے طور پر رٹا لگا کے آپ کو پوائنٹ یاد کروانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اسے روزمرہ زندگی کا عمل بنانا مقصود ہے. کیا مقصود ہے جی؟ تو جب عمل میں ڈل جائے تو پھر آپ کو ترتیب یاد رہے نہ رہے کوئی بات نہیں، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، مگر اتنا تو پتہ ہو کہ میرے اوپر اس قرآن کا حق کیا ہے اور میں کون سا حق کیسے ہر روز ادا کرتا. اگر ادب اور محبت آگے پیچھے ہو جائے، محبت کا ذکر بعد میں آ جائے، ادب پہلے ہو جائے، تلاوت پہلے آ جائے، ادب بعد میں بیان کر دیں تو اس بیان کرنے میں تو کوئی حرج بولیے نہیں ہے. مگر مقصود یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے روزمرہ زندگی کے عمل میں ڈل جائیں. تو کتنے ہو گئے؟ 4 کا ہم نے ذکر کیا. ایمان بھی ہو گیا، محبت بھی ہو گئی، اور ادب بھی ہو گیا، اور تلاوت. اور تلاوت کے بعد پھر کیا ہے؟ سماعت قرآن. اس قرآن مجید کو غور سے سننا، محبت سے سننا، چاہت سے سننا، لگن کے ساتھ اس قرآن کو سننا. یہ اس قرآن کا کتنا؟ 5واں حق ہو گیا. تو حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ اس میں کبھی نہ جھجک ہوگی نہ یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر ہم روزانہ یہ حقوق ادا کرنے لگ جائیں. کبھی بیٹھ کے قرآن کو محبت سے سنا کریں، کبھی قرآن کو محبت سے پڑھا کریں، کبھی قرآن کو محبت سے چوما کریں، کبھی قرآن کو محبت سے اٹھا کر سینے سے لگایا. تو یہ حقوق خود بخود روزانہ کیا ہوتے رہیں گے. اب آج ہم 5 حقوق کے بعد آگے چھٹے حق کی طرف بڑھتے ہیں. اور اس قرآن مجید کا چھٹا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ وہ ہے اس قرآن مجید کو سمجھنا. جب اللہ نے آپ کو توفیق دے دی کہ آپ پڑھنے بھی لگے اور قرآن سننے بھی لگے، تو اب پڑھ کر سن کر اگلا چھٹا حق یہ ہے کہ اس قرآن کا فہم حاصل کیا جائے. کیا؟ فہم قرآن، یعنی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ جو کچھ ہم اس کتاب کے اندر سے پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ ہم اس کتاب کے اندر سے سن رہے ہیں، سن کر بھی ایک لذت اور کیف نصیب ہو رہا ہے، پڑھ کر بھی ایمان کو جلا مل رہی ہے، مگر کبھی اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا رب اس قرآن کے ذریعے ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا کرنے کو کہہ رہا ہے اور کیا نہ کرنے کو کہہ رہا ہے، کس شے کا حکم دے رہا ہے اور کس شے سے منع کر رہا ہے، تاکہ اپنے مولا کی منشا کو ہم پا سکیں اس قرآن کے ذریعے. اور صاف ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب قرآن کی سمجھ آئے گی. کیا آئے گی؟ جب تک سمجھ نہیں آتی اس وقت بے شک محبت کے ساتھ ہر روز پڑھتے رہیں، سنتے رہیں. جب تک سمجھ نہیں آتی اس وقت تک ہم اللہ کی منشا کو پا. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر سمجھ نہ بھی آئے
تو یاد رکھ لیں یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ بغیر سمجھے بھی اسے خالی پڑھ لینا اور اسے سن لینا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ بھی فائدے سے خالی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس سمجھ نہیں آتی تو اب کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، ہم نے سن کے کیا کرنا ہے، پڑھ کے کیا کرنا ہے، جب سمجھ نہیں آئی تو معاذ اللہ یہ تو بے مقصد کام ہو گیا. یاد رکھ لیں یہ بے مقصد کام بولیے نہیں ہے. وہ اور کتابیں ہیں کہ جن کی سمجھ نہ آئے ایسے مغز کھپانا یہ فضول کام ہے، بغیر سمجھے. کیا انگلش کی کتاب ہے، آپ اس کی ریڈنگ کیے جا رہے ہیں، لفظ پڑھے جا رہے ہیں، مگر پتہ ہی کوئی نہیں اس کا معنی کیا ہے، تو کوئی پڑھنے کا فائدہ ہے؟ بولیے جی. مگر قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے خالی پڑھ لینا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس قرآن کا ایک حرف پڑھا، من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر حسنات، جس نے اس قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کی خالق کائنات اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. کتنی نیکیاں؟ بولیے 10 نیکیاں. اور پھر آگے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ کتنے 3 حروف ہیں، لہٰذا جس نے صرف الف لام میم. اب کسی کو کیا معلوم کہ الف کا معنی کیا ہے، لام کا کیا ہے، میم کا؟ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کا معنی خدا جانتا ہے اور خدا کا مصطفیٰ جانتا. مگر بغیر جانے بھی آپ نے 3 حروف پڑھے تو میرے آقا نے فرمایا تمہیں کتنی 30 نیکیاں مل گئیں. یہ شان اور یہ اعجاز قرآن کے سوا کسی اور کتاب کا نہیں ہے. باقی ہر کتاب کو سمجھنے سے فائدہ ہے، بغیر سمجھے کوئی فائدہ. اس کتاب کو سمجھنے سے فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. مگر سمجھ نہ بھی آئے تب بھی یہ کتاب فائدے سے خالی نہیں ہے. اس کا پڑھنا بھی فائدہ ہے، اس کا سننا بھی فائدہ ہے، اور پھر پڑھ سن کر اس کا سمجھنا مزید نوراً علی نور، سونے پر سہاگا ہے. تو یہ بات میں نے وضاحت اس لیے کر دی کہ آج چونکہ فہم کی ہم بات کرتے ہیں تو کل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس جب سمجھ نہیں آتی تو فائدہ ہی کوئی نہیں. بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے واعظین اور مبلغین بھی ہیں کہ کہتے ہیں جی بس جب آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی تو ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ باتیں سنی ہے نا آپ نے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو معاذ اللہ یہ بڑی جہالت کی بات ہے. اس کے بغیر سمجھے بھی فائدہ ہے، فائدے کا انکار نہیں ہے. مگر ہم ہر چیز کے اندر تھوڑے فائدے پر تو اکتفا نہیں کرتے نا. ہم چاہتے ہیں کہ پروفٹ اور زیادہ بڑھے، نفع اور زیادہ. تھوڑی کمائی پر تو کبھی بھی انسان اکتفا نہیں کرتا. جو بھی کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، وہ چاہتا ہے آج اتنا فائدہ ہوا، کل تھوڑا اور ہونا چاہیے، پرسوں تھوڑا. بولیے. تو نفع کے اندر اضافے کا انسان طلبگار رہتا ہے. تو لہٰذا حاضرین محترم، خالی پڑھ لیا تب بھی نفع ہے، سن لیا تب بھی نفع ہے. مگر مومن وہ ہے کہ جو اس فائدے میں مزید اضافے کا طلبگار ہے، اور اضافے کا طلبگار اس کا مزید فائدہ اٹھانے کے لیے جہاں پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی، جہاں سننے کی توفیق دی، وہاں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ پھر مزید فائدہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. چونکہ پڑھ سن کر خالی ثواب ملا تھا. کیا ملا تھا؟ ثواب ملا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کے نزول کا مقصد فقط ثواب نہیں، فقط ثواب. یہ فقط پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کے نزول کا مقصد ثواب نہیں. ثواب ہے مگر صرف ثواب نہیں، بلکہ اس ثواب سے آگے قرآن کے نزول کا اصل مقصد انقلاب ہے.
ثواب نہیں بلکہ کیا؟ پھر بولیے. اور انقلاب کیا ہے؟ انقلاب کس شے کا نام ہے؟ انقلاب نام ہے تبدیلی، چینج. تبدیلی اور افکار میں تبدیلی، نظریات میں تبدیلی، عقیدے اور فکر میں تبدیلی، عمل میں تبدیلی، اخلاق میں تبدیلی، سیرت میں تبدیلی، کردار میں تبدیلی، انسان کی انفرادی زندگی میں چینج، اس کی اجتماعی زندگی میں، پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ جو تبدیلی رونما تاجدار کائنات کے قدموں کے توسل سے ہوئی، اور جس تبدیلی اور جس انقلاب کی انسانی معاشرے کو ضرورت ہے، بس حاضرین محترم وہ تبدیلی اور وہ انقلاب اس قرآن کے نزول کا مقصد ہے. اب یہ ساری تبدیلی کیسے آئے؟ اخلاق کیسے بدلیں، سیرت کیسے بدلے، شخصیت کیسے بدلے، اعمال کیسے بدلیں، احوال کیسے بدلیں، سوچ کیسے بدلے، فکر کیسے بدلے، یہ سارا کچھ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمیں اس قرآن کے فہم کے ذریعے اپنے رب کی منشا کا علم ہو جائے کہ میرا خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے، رب ذوالجلال مجھ سے وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں اور یہ نہ کروں. اس کی رضا اس میں ہے کہ ادھر جاؤں اور ادھر نہ جاؤں، یہ کھاؤں اور اسے چھوڑ دوں، یہ عمل کروں اور اسے ہمیشہ کے لیے ترک کر دوں. تو حاضرین محترم یہ سب کچھ رب کائنات کی منشا کو اگر پانا چاہتا ہے کوئی شخص تو اسے کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید سے. اور قرآن مجید سے خالی پڑھنے سے نہیں ملے گا. خالی پڑھنے سے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. رب کی منشا اور اس پر عمل کرنے کا داعیہ تب ملے گا کہ جب اس قرآن کی سمجھ آئے گی. اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن، لوگو تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے. قرآن بولیے، تعلم جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کی معرفت حاصل کرتا ہے، قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا خیرکم وہ تم میں سے سب سے بہترین انسان ہے. اور آگے فرمایا وَعَلَّمَهُ جب اسے خود سمجھ آ جائے، سیکھ لے، تو پھر دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. تو بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے. صاف ظاہر ہے سکھانے کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا نا، پہلے تو سیکھنا ہوگا. جب خود ہی نہیں سیکھا تو سکھانا کیا ہے؟ جب خود ہی قرآن نہیں سمجھا تو دوسروں کو سمجھانا کیا ہے؟ تو حاضرین محترم قرآن مجید کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے. یہ تو تاجدار کائنات کا فرمان اقدس، اور خود خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ، پس وہ شخص جس کے سینے کو اللہ اپنے دین کے لیے کھول دے. دین کے لیے کھولنے سے مراد کیا؟ یعنی قرآن کے فہم کے لیے، قرآن کی سمجھ بوجھ کے لیے، قرآنی بصیرت کے لیے، قرآنی ہدایت کے لیے جس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، فرمایا وہ کوئی عام شخص نہیں ہوتا بلکہ وہ خوش نصیب ہے جو اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ خالق کائنات جن کے دلوں کو قرآن فہمی کے لیے چن لیتا ہے اور جن کے سینوں کو قرآنی بصیرت کے لیے کھول دیتا ہے وہ عام لوگ بولیے نہیں، وہ خاصوں میں سے خاص ہو جاتے ہیں. یعنی پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ اس قرآن کی وراثت ملی تو آپ عاموں سے خاص ہو گئے، اور پھر اس قرآن کے فہم کے لیے جب دل کھول دیے گئے تو پھر ان خاصوں میں سے مزید خاص ہو گئے.
اور ایسے خاص ہوئے وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، رب کائنات ان کے لیے اپنے نور کے دروازے کھول دیتا، یعنی وہ اپنے رب کی طرف سے کس پر ہوتے ہیں؟ بولیے، نور پر ہوتے ہیں۔ لہٰذا حاضرین محترم، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں نور آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں نور آئے، سینوں میں نور آئے، اور ہمیں اللہ کے نور کا شرف نصیب ہو جائے، تو اس نور کو پانے کے لیے آؤ کوشش کرو تاکہ کچھ نہ کچھ قرآن کی سمجھ آ جائے۔ پس جس کا دل فہم قرآن کے لیے کھول دیا گیا، اس خوش نصیب کے لیے مبارکباد ہے کہ اسے اللہ نے نور کے لیے چن لیا۔ یہ تو خالق کائنات کا فرمان ہے، اور اللہ کے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک جس کے لیے خیر کا ارادہ فرما لے، کس کا؟ خیر کا ارادہ، بلائی کا ارادہ، خیر خواہی کا ارادہ، کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ فرما لیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، بس جس کے لیے اللہ خیر کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، اس خوش نصیب کو اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ فقہ یعنی اس کو دین کے اندر فکر، سمجھ بوجھ، گہری سمجھ، اسے کہتے ہیں فقہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جن کو دین کی، قرآن کی، سنت کی اور شریعت کی گہری سمجھ بوجھ نصیب ہو گئی، وہ کیا کہلائے؟ فقہا۔ کیا کہلائے؟ بولیے، فقہا۔ اور ان فقہا میں پھر جو سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہو گئے، وہ فقہا میں آئمہ کہلائے، آئمہ فقہا، درجہ امامت پر۔ کوئی امام اعظم بن گیا، کوئی امام شافعی بن گیا، کوئی امام مالک بن گیا، کوئی احمد بن حنبل بن گیا، کوئی امام ابو یوسف بن گیا، کوئی امام محمد بن گیا۔ تو حاضرین محترم، یہ سب کیا ہیں؟ فقہا۔ اور یہ فقہ کیا ہے؟ رب کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ جس کے لیے اللہ پاک خیر کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، بلائی کا دروازہ، اور جسے خیر کے لیے چن لیتا ہے، یفقہ فی الدین، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب دین کی سمجھ آتی کہاں سے ہے؟ ارے دین کی سمجھ اس قرآن کے فہم سے نصیب ہوتی ہے۔ چونکہ دین کی جو بنیاد ہے، دین کے علم کی، علم دین کی، وہ پہلی بنیاد کیا ہے؟ وہ تو قرآن ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ تو قرآن کو سمجھے بغیر کوئی شخص بھی فقیہ نہیں بن سکتا، یعنی اسے دین میں سمجھ بوجھ اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے قرآن کا فہم مل جائے، قرآنی شعور مل جائے، قرآنی بصیرت مل جائے، جو اللہ کے کلام کو سمجھنے لگے۔ تو کوئی کسی کو تھوڑی سمجھ آئی، کسی کو زیادہ آئی، کسی کو اس سے زیادہ آئی، کوئی اور زیادہ گہرائیوں میں چلا گیا، کوئی صرف قرآن کے ظاہر کو سمجھا، اور کسی نے ظاہر بھی جانا اور قرآن کے باطن کو بھی جانا، قرآن کے ظاہر کو بھی جانا اور قرآن کے باطن کو بھی جانا۔ کوئی اس فقہ میں نقطہ کمال تک جا پہنچا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں انزل القرآن علی 7 احرف، کہ اس قرآن مجید کو 7 حروف پر اتارا گیا۔ کتنے؟ 7 حروف سے مراد یعنی 7 قراتیں ہیں، 7 ایکسنٹس ہیں، 7 لغات ہیں جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، 7 لہجے ہیں قرآن کے پڑھنے کے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وَلِكُلِّ حَرْفٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، اس قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تو گویا قرآن کے فہم میں اور قرآنی بصیرت میں اور قرآنی سمجھ بوجھ میں 2 سٹیپ ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے اس قرآن کا؟ ظاہر،
اور اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے قرآن کا؟ بولیے، لکل حرف ظاہر و باطن، ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب عندہ ظاہر و باطن، میرے آقا کی امت میں مولا علی المرتضیٰ کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن کو خدا نے اس قرآن کا ظاہری علم بھی عطا کیا اور جنہیں خدا نے اس قرآن کا باطنی علم بھی عطا فرمایا، کیونکہ یہ مہینہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے۔ کن کی؟ بولیے نا، مولا کائنات کی ولادت کا مہینہ ہے۔ لہذا فہم قرآن کے باب میں جب تک علی کا ذکر نہ ہو اس وقت تک قرآن فہمی کی بات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ سب سے بڑھ کر جنہیں اللہ نے قرآن کا فہم عطا کیا، قرآنی بصیرت عطا کی، اور جن کو قرآنی معارف عطا کیے اور جنہیں قرآنی حقائق عطا کیے، خود صحابہ کرام، میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں اور فقہ حنفی کی ساری بنیاد حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی روایات پر ہے، ان کی بیان کردہ تفاسیر پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور اس قرآن کا ظاہر بھی اللہ نے علی کو عطا کیا ہے اور باطن بھی علی کو عطا کیا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے علی کا اس قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا، اتنا مضبوط تعلق ہے، اتنا مؤثر تعلق ہے کہ حضور نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن پھر بولیے علی کے ساتھ ہے۔ گویا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا علی کسی حال میں بھی قرآن سے جدا نہیں ہے، وہ جہاں بھی ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، اور وہ جہاں بھی ہے قرآن، پھر بولیے قرآن ان کے ساتھ ہے۔ تو وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ، اور وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا، کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لن یتفرقا وفی روایت لا یفترقان، وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یارد علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور قیامت کے دن جب میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے وہاں بھی قرآن علی کے ساتھ ہوگا، علی قرآن کے ساتھ ہوگا۔ یہ گارنٹی کس نے عطا کی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہذا یہاں اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں بڑے قابل غور اور قابل توجہ ہیں، اور اس میں تاجدار کائنات کی امت کے لیے ایک خاص میسج اور پیغام بھی ہے۔ اور وہ میسج اور پیغام کیا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن، پھر بولیے قرآن علی کے ساتھ، ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہوگی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، مگر قرآن علی سے جدا نہیں ہوگا، علی قرآن سے جدا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر تاجدار کائنات نے اپنی امت کو ایک پیغام دے دیا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اے قرآن کی بات کرنے والوں، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے والوں، قرآن سیکھنے کی جد و جہد کرنے والوں، قرآنی فکر اور قرآنی بصیرت اور قرآنی فہم اور قرآنی تفکر اور قرآنی تدبر کے لیے ہمہ وقت سٹرگل کرنے والوں، یاد رکھ لو تم ساری زندگی اگر قرآن پڑھتے ہوئے گزار دو مگر تمہارا تعلق میرے علی سے نہ ہو، تمہارا تعلق میرے، یعنی اس قرآن کو علی سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھ لو زندگیاں بیت جائیں گی مگر تمہیں قرآن کی سمجھ، تم قرآن کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے۔
اگر حق قرآن ادا کرنا ہے تو آؤ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے جہاں قرآن سے تعلق ضروری ہے وہاں علی کے دامن کو تھامنا بھی ضروری ہے۔ علی کی محبت کے بغیر، علی کی عقیدت کے بغیر، مولا کائنات کی نسبت کے بغیر کوئی یہ کہے کہ ہمیں علی کی کیا ضرورت ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس قرآن کو علی سے جدا کر کے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یوں قرآن کی سمجھ بولیے۔ تو لہذا پہلا پیغام یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے آؤ پہلے علی کے دامن سے جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، علی کی چوکھٹ کو تھام لو، علی کی نسبت میں خود کو فنا کرو، پھر قرآن سمجھو، پھر دیکھو کہ قرآن کا ظاہر بھی ملتا ہے اور قرآن کا باطن بھی۔ کہاں سے؟ مولا کائنات کے در سے، آپ کی بارگاہ سے۔ اور اس حدیث کے اندر دوسرا میسج یہ ہے کہ میرے علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، حب علی کے دعوے داروں اور علی کو اپنا وظیفہ بنانے والوں، اگر تم نے اپنا تعلق قرآن سے کاٹ لیا، قرآن نہ پڑھا، قرآن نہ سیکھا، قرآن نہ سمجھا، قرآنی احکامات کو نہ مانا، قرآنی تعلیمات پر عمل نہ کیا، تو ساری زندگی بھلے تم علی پکارتے پھرو، یاد رکھ لو کہ تم نے علی کی محبت کا حق بھی ادا، تم نے علی کے مقام کو جانا ہی نہیں، علی کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں بغیر قرآن کے۔ ارے جو قرآن سے الگ کر کے علی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، اور جو قرآن کو علی سے الگ کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ تو ہدایت پر کون ہے؟ جس کا ایک ہاتھ دامن قرآن پر ہے، جس کا دوسرا ہاتھ دامن علی پر ہے۔ لہذا حاضرین محترم، اللہ اکبر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فہم قرآن کے باب میں قرآن کے ظاہری اور باطنی معارف کو پانے کے لیے نسبت مولا کائنات ضروری ہے، اور مولا کائنات کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کے لیے اور علی کے دامن سے وفا کے لیے ضروری ہے کہ پھر قرآن کے ساتھ وہ تعلق رکھا جائے جو مولا کائنات کا تعلق تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کہے میں علی کا ماننے والا بھی ہوں اور اس کا تعلق قرآن سے بھی نہ ہو؟ میرے آقا نے فرمایا علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں۔ تو سچے عاشقان علی وہ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور سچے عاشقان قرآن وہ ہیں جو علی سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے اس پرفتن دور کے اندر، جہاں کچھ لوگ قرآن پر زور دیتے ہیں مگر حضور کی آل کی بات نہیں کرتے، اور کچھ لوگ آل اور اطرت پر زور دیتے ہیں مگر قرآن کی بات نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی جگہ ایسی بھی ہو جہاں سے قرآن بھی ملے اور آل رسول کی محبت بھی ملے، جہاں سے قرآنی فکر بھی ملے اور علی کا ذکر بھی ملے، قرآنی فکر بھی ملے اور آل رسول کا ذکر بھی ملے۔ اللہ کا شکر ہے اس پرفتن دور کے اندر خالق کائنات نے ان دونوں حقیقتوں کو ایک سٹیج پر جمع کرنے کی توفیق منہاج القرآن کو عطا فرمائی۔ یہ اعزاز ہمارے قائد، ہمارے شیخ، ہمارے استاذ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو عطا کیا ہے کہ آپ نے ان دونوں جدا جدا فکروں کو کہاں ایک پلیٹ فارم پر، ایک دسترخوان پر جمع کر دیا کہ آؤ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے تمہیں قرآن بھی ملے گا اور جہاں سے محبت اہل بیت بھی ملے گی۔ ورنہ کئی روکھے قرآن والے ان کے پاس جائیں تو وہاں سے آل رسول کا تذکرہ
اور کئی صرف اہل بیت رسول کے محبت کے جو نام نہاد دعوے دار ہیں وہاں سے آپ کو قرآنی فکر بھی ملتی ہے؟ بولیے جی نہیں. تو حاضرین محترم، حق یہ ہے کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن میرے مصطفیٰ کی آل کے ساتھ، اور حضور کی آل کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو عظیم نعمتیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری آل، اور دونوں سے جڑے رہنا. اگر دونوں سے نسبت قائم رکھو گے تو میرے آقا نے فرمایا تھا کبھی گمراہ. بولیے. تو حاضرین محترم، ہدایت پر رہنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ ان دونوں نسبتوں کا تھامنا کیا ہے؟ ضروری ہے. لہذا آؤ قرآنی فہم، قرآنی بصیرت، قرآنی فکر اور قرآنی حقیقت، یہ بلا شبہ اس امت کے اوپر قرآن کا ایک حق ہے کہ اسے حاصل کیا جائے. مگر اس کے حصول کے لیے نصیحت یہ ہے کہ پہلے اس صحیح جگہ کا انتخاب کرو. اگر کہیں ایسی جگہ قرآن سمجھنے چلے گئے کہ جو قرآن سے تو جوڑے مگر آل سے توڑے، قرآن سے جوڑے اور آل سے، اور کہیں ایسی جگہ آل کی محبت لینے چلے گئے کہ وہ آل سے جوڑے اور قرآن سے توڑے، تو سمجھ لیں کیا ہو گئے؟ پھر بولیے گمراہ ہو گئے. اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں سے قرآن بھی ملے اور حب اہل بیت بھی ملے، قرآن بھی ملے، ذکر قرآن بھی ملے اور ذکر علی المرتضیٰ بھی ملے. تو اس پرفتن دور کے اندر اللہ پاک نے یہ دونوں چیزیں کہاں جمع کی ہیں؟ بولیے سچ بتائیے. اس میراث القرآن کے پلیٹ فارم سے ہر قرآن کا ذکر سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ جی قرآن سے ہٹ کر کوئی بات؟ کس کا ذکر سنا ہے پچھلے مہینے، اس سے پچھلے مہینے، اس سے پیچھے؟ کس کے حقوق کی بات ہو؟ قرآن کے حقوق ہی کی بات ہے. مگر چونکہ میں نے عرض کیا کہ فہم قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک علی کا ذکر شامل نہ کیا جائے. اب کسی اور جگہ جا کے دیکھیں، فہم قرآن کی بات کریں، آپ کو کوئی اور کئی چیزیں ملیں گی مگر حضور کی آل کا ذکر، یہ محبت والا انداز، بولیے. اور اس کے بغیر ہدایت کی منزل نہیں مل سکتی. تو لہٰذا حاضرین محترم، اس پر فتن دور کے اندر یہ خاصہ، یہ خصوصیت اللہ نے اس مشن کو عطا کی. آؤ اس پلیٹ فارم سے جڑ جاؤ تاکہ قرآن سے بھی جڑے رہو اور حضور کی آل و اطرت سے بھی جڑے رہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن کا فہم ہے کہ جس میں نقطہ کمال اللہ نے کسے عطا کیا؟ مولا کائنات کو، جن کے پاس ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اور پھر وہاں سے قرآنی فکر کی، قرآنی فہم کی خیرات حضور کی امت کو ملتی گئی. اور جس جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرتا گیا، من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے لیے اللہ نے بلائی کا ارادہ کر لیا اسے اپنے قرآن کا فہم عطا کر دیا، اسے قرآنی بصیرت عطا کر دی. اور اس قرآنی فہم اور بصیرت کے لیے یہ تو مولا کائنات کی بات آ گئی. جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ذوق شوق کا عالم یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے وقف کر دی تھی. کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جی 70 کے قریب حضور کے صحابہ، جنہیں کہا جاتا ہے اصحاب صفا. اصحاب نام سنا ہے نا اصحاب صفا کا؟ اور ان اصحاب صفا سے منسوب وہ چبوترا آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ان کی نشانی وہاں آج بھی حضور کی مسجد میں ہے موجود یا نہیں؟ وہ چبوترا قائم ہے کہ جہاں وہ لوگ آ کر بیٹھتے، نہ انہیں گھر کی فکر، نہ انہیں سردی کی پرواہ، نہ انہیں گرمی کی پرواہ، نہ انہیں شادیوں اور ولیموں کی پرواہ، نہ انہیں اپنے کاروبار کی اور بزنس کی پرواہ. وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس چبوترے پر بیٹھنے والے صبح و شام مست بے خود فقیر، نہ کھانے پینے کی پرواہ،
اور بعض بھوک اور افلاس کی وجہ سے نڈال ہو کر ان کے پیٹ کمر کے ساتھ لگ جاتے اور اٹھتے اور گر پڑتے. اس حال میں وہ مست اور بے خود فقیر، ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی مقصد تھا کہ ہم کسی ایک لمحے کے لیے حضور کی بارگاہ سے جدا نہ ہو جائیں کہ کہیں کوئی نئی قرآن کی آیت آ گئی ہم اس آیت قرآنی کے علم سے محروم نہ ہو جائیں. انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کب خدا کا پیغام آتا ہے اور کب مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہمیں قرآن کا فہم نصیب ہوتا ہے. یہ کوئی عام لوگ بولیے، یہ تھا اصل شوق. اب ذرا ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہمیں قرآن سمجھنے اور قرآن سیکھنے کا کتنا شوق ہے، کتنا ذوق ہے. تھوڑی سی ٹھنڈ آ گئی، ہم نے کہا جی رہنے دے، اگلے مہینے سے کیا کرنا ہے جا کے مسجد میں. ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ کوئی گھر میں مہمان آ گیا، ہم نے کہا جی وہ بڑی مصروفیت ہو گئی، رہنے دیں اس دفعہ، پھر جل جائیں گے. بھئی مہینے کے بعد ایک نشست آتی ہے اور اس کے اندر بھی ہم کوئی نہ کوئی بہانہ، سچ بتائیے، خود تراش لیتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں، نہ بنے تو زبردستی بنا لیتے ہیں. ایسے تو پھر قرآن کی سمجھ، ایسے تو قرآن سے تعلق نہیں جڑتا. قرآن سے تعلق جوڑنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ ایسے لوگ تھے حضور کے عاشق کہ جو جنہیں اپنے کھانے پینے کی بھی فکر پرواہ نہیں تھی، اور ان کی نفس کشی کا یہ عالم یہ تھا کہ وہ اٹھتے تھے، کھڑے ہوتے تھے اور پھٹے پرانے لباس ہوتے تھے. ان مست و بے خود فقراء کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا انہیں کوئی معمولی نہ سمجھے، بلکہ سورہ کہف کو اٹھائیے، اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے حبیب اپنے آپ کو ان فقیروں اور ان مست و بے خود فقراء اور درویشوں کی مجلس میں اپنے آپ کو جمائے رکھنا. حبیب ان کو اپنی صحبت سے نوازتے رہنا، ان کے درمیان بیٹھے رہنا، انہیں چھوڑ کر بڑے بڑے سرداروں کی طرف نہ جانا، امراء کی طرف بولیے نہ جانا. کیونکہ بڑے بڑے امراء اور قبیلوں کے سردار، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم ان پھٹے پرانے کپڑوں والے ان درویشوں کے ساتھ بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں ہے، حضور ہمیں الگ سے ٹائم دیں. کوئی بات سمجھ آئی؟ کیا کہتے تھے ہمیں؟ چونکہ ہم بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، اپنے قبیلوں کے، اپنی برادری کے سردار ہیں، بڑی پگ والے ہیں، بڑا ہمارا ایک خاندان کے اندر علاقے میں ٹور ٹیکا ہے، تو ہمیں ادھر کہاں آ کر بٹھاتے ہیں، ہمیں الگ سے وقت دیں. رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب ان ہزار سرداروں کی سرداریاں ان فقیروں کے قدموں پر قربان. یہ جو قرآن کے وفادار بن کے تیرے پاس آ کے بیٹھے ہوئے، انہیں چھوڑ کر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جوڑے رکھنا کن کے ساتھ؟ ان اصحاب کے ساتھ. کون سے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح و شام اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں کہ اس کی بارگاہ سے کب کوئی پیغام آتا ہے اور کب ہمیں قرآن کا فہم نصیب ہوتا ہے. اس کے لیے جو اپنے آپ کو تیری صحبت میں، تیری مجلس میں جمائے ہوئے ہیں، آپ بھی ان پر نظر کرم رکھنا. اور آگے قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، انہیں چھوڑ کے جانا تو دور کی بات ہے، فرمایا حبیب اپنی نگاہ التفات بھی ان سے نہ ہٹانا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. دیکھیے کتنی شان والے لوگ ہیں کہ خدا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ پیارے حبیب یہ تیری نگاہوں کے پیاسے تیرے پاس آ کے بیٹھے ہیں، انہیں چھوڑ کے سرداروں کے پاس نہ جانا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہ بھی نہ ہٹانا. اپنی نظر کرم سے بھر بھر کے انہیں جام پلاتے رہنا، اپنی نگاہ اور اپنی توجہ سے ان کی جولیاں بھرتے رہنا، انہیں کرم کی خیرات لٹاتے رہنا. اس لیے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا کی ساری نعمتیں ٹھکرا کر یہاں آ کے بیٹھے ہیں. کس کے لیے؟ قرآن سمجھنے کے لیے. حاضرین محترم، لوگ وہ تھے جن کے ذریعے آج قرآن ہم تک پہنچا ہے. سچ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا احسان ہے.
ورنہ ہم اگر اپنے حال کو دیکھیں تو ہم نام کے مسلمان ہیں مگر ہماری کوئی حقیقت میں مسلمانی، ہمارا قرآن کے ساتھ دور کا واسطہ بھی سچ بتائیے ہے۔ ایک مہینے کے بعد اگر ہمیں قرآن کے لیے بلایا جائے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ مہینے کے بعد اگر 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس قرآن کی طرف آنے کے لیے اگر تیار نہیں، اس کے لیے بھی 100 ہیلے بہانے تراشیں، تو پھر ہمارا قرآن سے کیا تعلق؟ پھر اس قرآن سے ہم نے کون سی وفا کی اور قرآن کا کون سا حق ادا کیا؟ اگر اتنا حق ادا کرنے کو بھی ہم تیار نہیں تو پھر خدا ہمیں ظالم نہ کہے تو اور کیا کہے؟ یہ ڈیسائیڈ ہم نے خود کرنا ہے کہ ظالم بن کے جینا ہے یا سابقم بالخیرات اعلیٰ درجے کے مومن بن کے جینا ہے۔ تو اعلیٰ درجے کے نہ صحیح مگر ظالم تو نہ بنو، مقتصد کم سے کم درمیانے درجے کے مسلمانوں میں تو شمار ہونے لگو۔ کس درجے میں؟ بولیے۔ اعلیٰ درجے کے تو وہی تھے نا وہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے تھے، اور ظالم وہ ہیں کہ جو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو درمیانے درجے میں آ جاؤ، چلے نہ ان جیسے اعلیٰ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی بالکل ظالم بنے، کم سے کم اتنا تعلق جوڑ لیں کہ مہینے کے بعد اگر بلایا جائے تو ہم قرآن کی طرف چلے آئیں اور کچھ نہ کچھ قرآنی فکر حاصل کریں، قرآنی فہم حاصل کریں، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ اس قرآن کا ہمارے اوپر کتنا چھٹا حق ہے، کتنا 6 حقوق جس پر آج کی ہم گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آگے کتنے رہ گئے؟ 3 حقوق۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو آئندہ مہینے کی اس درس عرفان القرآن کی نشست میں ہم اگلے 3 حقوق میں سے جتنا اللہ کو منظور ہوا ان حقوق پر بات کریں گے۔ خالق کائنات اس کے حقوق کو سمجھنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا۔ باری تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس قرآن مقدس کا صدقہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہر قسم کے فتنہ اور شر سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔